کہ محرم کے دن اگر ہم نے صرف محرم کا روزہ رکھا تو کیا حکم ہے؟ اس کا میں جواب دے چکا شروع میں ہی کہ اگر کسی نے صرف محرم کے دن کا روزہ رکھا تو رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 9، 10 اور 10، 11 کا ہی روزہ رکھے۔ میں بیمار رہتا ہوں، کورونا کے وقت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماسک لگا کر نماز پڑھ سکتے تھے اور نماز لگانے کی اجازت بھی تھی، اور کیا اگر میں بیمار ہوں اور عام حالات میں ہوں تو کیا میں ماسک لگا کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیے، ماسک لگا کر منہ ڈھک کر نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اس وقت تو معاملہ الگ تھا، لیکن اگر آپ ایسے بیمار ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو کہ آپ کی بیماری سے اور لوگوں کو پھیل سکتی ہے تو آپ نے گھر پہ نماز پڑھیں، لیکن ماسک لگا کر نماز پڑھنا بہرحال خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔ فجر کی سنتیں اگر قضا ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا شاید۔ فجر کی نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اپنی نماز پڑھتے ہیں، اگر وقت اتنا ہے کہ ہم فجر کی سنت اور فجر کی فرض دونوں پڑھ لیں تو ہمیں دونوں پڑھنے ہیں، اور اگر وقت اتنا نہیں ہے تو صرف فرض پڑھ لیں۔ ایک حدیث ہے الصلاۃ معراج المومن، کیا یہ عبارت حدیث شریف میں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان یعنی کہ مومن کی جو سب سے کامیابی کی چیز ہے وہ نماز ہے، یہ اس حدیث کا یہ ظاہری مطلب یہ ہے۔ ہماری مسجد میں اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہی آگے سے گزر جاتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نمازی اگر مسجد میں ہے اور بڑی مسجد ہے، مانا یہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے 2 صف آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک صف آگے سے گزر رہا ہے تو کوئی اسے گناہ ملے گا۔ اور اگر لوگ قیاس کرتے ہیں اس پر کہ حرم شریف میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں کا مجمع الگ ہے، وہاں کے احکامات بھی الگ ہیں، لیکن عام مسجدوں میں یہ ہے کہ سترہ لگا کے کھڑا ہوا آدمی، ایک چھوٹا سا تختہ ہوتا ہے وہ لگا کے کھڑا کر لے تاکہ کوئی اس کے نماز میں خلل نہ آئے۔ اور نماز سے آگے سے گزرنے کا حکم ہی کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں گزرنے کو کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان بشکل انسان کبھی کبھی اس کو نماز سے بھٹکا دیتا ہے اور اس کے ذہن میں وہم ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔